تاکہ اس کو جلد کمپلیٹ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے وقت سے پہلے 8 مہینے کا ٹائم تھا لیکن تقریباً 7 مہینے میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ. لیکن شہریوں کو تکلیف ضرور ہوئی ہوگی کافی دنوں تک, ان کے لیے سب سے معذرت میں خود کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ تکالیف تھوڑی بہت برداشت کر کے آگے پھر سہولیات ملتی ہیں. اس برج کا جیسے یا انڈر پاس کا جیسے آپ کو بتایا نام ہم نے صادق انصاف کے نام پہ رکھا ہے. اور ادھر میں بیٹھا تھا تو میں نے میئر صاحب نے پہلے کہا اور پھر نقوی صاحب نے بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ جی اس کی جو والز ہیں اس کو صادق آرٹ سے یا کچھ اس طریقے سے سجایا جائے اور ہم سب یہ تہیہ کریں کہ نہ صرف اس دیوار کو لیکن پورے صوبے کی دیواروں کو جو ہم رنگ برنگے الٹے سیدھے کبھی چیزیں لکھ دیا کرتے ہیں وہ نہ لکھی جائیں اور ایک پیار و محبت کا سبق ہم دیں. اور ایک شروع یہاں سے کریں گے. اگر یہ ہم کر گئے نا پروٹیکٹ تو میرے خیال ہے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم نہیں کر سکیں گے پرابلم پروٹیکٹ. میں شکر گزار ہوں جام خان کا, میئر صاحب کا, کہ مجھے ادھر بلایا. ایک پرسوں کہا گیا تھا مجھے کہ جی آپ آئیں, میئر صاحب نے بھی, جام خان صاحب نے کہا, پھر میں نے کہا نہیں ضرور. اور کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ ایسے ٹائم پہ آؤں کہ کم سے کم لوگوں کو تکلیف ہو. یہ انڈر پاس بن گیا. اس کے علاوہ کراچی میں کئی اور منصوبوں پہ کام تیزی سے جاری ہے. یہ انڈر پاس یہاں باقی جو بڑے منصوبے ہیں حکومت سندھ نے ایڈیشنل پیسے کر کے, اس لیے کہ کوئی آدمی, کراچی میرا شہر ہے, کراچی اس صوبے کا دارالخلافہ ہے, کراچی اس ملک کو چلانے والا شہر ہے, اس لیے اس میں جتنے پیسے انویسٹ کیے جائیں وہ کم ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بتایا تھا کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں اور جگہ بھی بتا چکا ہوں کہ 10 ارب روپے کے ایڈیشنل منصوبے اس وقت جاری ہیں. ہر منصوبے پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جون تک ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ ان سب کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی, میئر صاحب جام خان صاحب میرے ساتھ تھے کچھ دنوں پہلے, ہم یونس آباد میں ایک برج کا افتتاح کر رہے تھے, تو میں نے یہی کہا ہے کہ کم از کم 10 ارب روپے کے پروجیکٹس اور ابھی آپ کنسیو کر لیں, بنا لیں, اپروو کرا لیں تاکہ 1 جولائی سے ان کو شروع کیا جائے. اور میں دوبارہ اس دن میں نے ایک بات کی تھی, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, ہمارے ملک میں پتہ نہیں ایک مسئلہ ہو گیا کہ کام کرنے والے کو بھی نا وہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سمپل. آئی ہوپ آئی ڈونٹ گیٹ کنٹمپٹ شنٹمپٹ نہ لگا دی جائے. کورٹیں منع کر دیتی کہ سیاسی رشوت ہے. وہ بھائی اگر کوئی انڈر پاس بنا رہا ہے, کوئی لوگوں کی سہولیت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ سیاسی رشوت کیا الیکشنز کے وقت میں کام بند کر دیا جائے سارا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, اس سے بچنے کے لیے کہ جی ابھی اپروو کریں, 1 جولائی سے کام شروع ہو, اس لیے کہ اس وقت اگلے سال ہم الیکشن کے ٹائم پہ ہوں گے, اس سے پہلے یہ کام کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ بھائی آپ سیاسی رشوت دے رہے ہیں. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ کام جو اگلے سال کے ہیں وہ الیکشن سے پہلے کمپلیٹ ہوں. اور جب ہم الیکشن میں جائیں تو اس وقت 10 ارب روپے کے اور پروجیکٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ منظور کرا کے جاؤں گا. پھر آگے جو بھی ہوں گے وہ اس کو کمپلیٹ کرائیں. کمٹمنٹ اس صوبے کے لیے, شہر کے لیے بالکل موجود ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ صوبے کی, یہ شہر کی خاص طور پہ ان پلانڈ گروتھ جو ہوئی ہے, یہ علاقے جو ہے, یہ منگو پیر, میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے یہ ایک گلیاں دیکھی ہوئی ہیں, ایک ادھر سے گزرا ہوں, جس طریقے سے گروتھ ہوئی. ابھی میں جاتا ہوں نارتھ ناظم آباد, حیدری, باٹم, تو مجھے اس لیے میں 15-20 سال پہلے بہت زیادہ فریکوینٹلی جایا کرتا تھا, پھر کم ہو گیا جانا وہاں. وہ علاقے سمجھ ہی نہیں آتے, اتنی ان پلانڈ گروتھ ہوئی ہے. جیسے وسیم بھائی نے کہا کہ چائنا کٹنگ کا خاتمہ کرنا ہے, وہ یہ اسی کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے شہر کی سارا انفراسٹرکچر آگے چل کے ہم سب نے تہیہ کرنا ہے اور ہم سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اس میں وسیم بھائی بیٹھے ہیں, کہہ دیتے ہیں اب چھوڑیں وسیم بھائی آگے چلیں. اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے, میرے اختیارات بھی آپ کے ہیں. آپ اختیارات کو چھوڑیں, ساتھ مل کے کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کو, اس شہر کو ہم بدل کے رکھ دیں گے. اور جو پچھلے 15-20 سال سے, اور
وہ یہ کہ اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 مہینے 8 مہینے سال میں یہ مسائل سارے حل نہیں کر دیں گے، لیکن آپ کو نظر ضرور آئے گا کہ ان مسئلوں کے مسائل کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں، چاہے اس میں پانی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، K4 کا کام چل رہا ہے. میں نے